السلام علیکم دوستوں، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویزا اسٹیم کنسلٹنسی میں تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستوں، آج آپ کے ساتھ میں جاپان کے حوالے سے کچھ انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ جاپان چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ماہ پہلے بہت زیادہ وہاں پہ مطلب وہ دھکا پیل اور ایسے معاملات ہوتے تھے، جس وجہ سے ہمیں جب وہاں پہنچے تھے تو ایک لمبی قطار کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ جو وہاں پہ مینجمنٹ نے اس کو سنبھالنے کی کوشش تو کی تھی، اس میں جو انہوں نے طریقہ کار جو وہاں رش تھا اس کو دیکھتے ہوئے جو انہوں نے طریقہ کار کیا تھا وہ یہ تھا کہ اپوائنٹمنٹ سسٹم انہوں نے شروع کی تھی۔ اب جو اپوائنٹمنٹ انہوں نے شروع کی تھی وہ آفیشیلی اپوائنٹمنٹ اس وقت بالکل نہیں تھی۔ مطلب یہ کہ وہ جب ہم شٹر سروس پہ جاتے ہیں، شٹر سروس پہ جب ان کے پاس جو سسٹم تھا جو ٹوکن ایشو کرتے تھے، انہوں نے ہی جو اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے کچھ ایسی سلپس وغیرہ تھی، انہوں نے ایک مطلب ماڈل اختیار کیا تھا، جس کے بعد ہم وہ اپنا پاسپورٹ لے کے جاتے تھے اور وہاں سے اپوائنٹمنٹ حاصل کرتے تھے، جو کہ کچھ دن بعد کی ہوتی تھی، اور جس کے بعد ہم مقررہ دن وہاں پہ جا کے اپنے ڈاکومنٹ کی سبمیشن کرواتے تھے۔ اب اس میں جو مین مسئلہ یہ تھا کہ وہ پہلے تو ہمیں 2 چکر لگانے پڑتے تھے۔ مطلب وہ ٹائم یہ تھا کہ ایک دفعہ ہم گئے ہیں اور مطلب واکنگ ہماری جو ہوتی تھی وہ فائل وہاں پہ سبمیشن ہوتی تھی، اور اس کے بعد سیکنڈ ٹائم جب ہم جاتے تھے اپنا پاسپورٹ جو تھے وہ کلیکٹ کر لیتے جب ہمیں کال ایمبیسی کی طرف سے آ جاتی تھی۔ لیکن ابھی جو انہوں نے ایمبیسی نے سسٹم کیا تھا، اس میں یہ تھا کہ ایک دفعہ تو ہمیں جا کے شٹر سروس سے اپنا اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ وہاں سے لینی پڑتی تھی، جو ایک سلپ کی شکل کے اندر ہمیں ایک دے دی جاتی تھی، اور مقررہ تاریخ کو ہم جاتے تھے اور جا کے ہم اپنی سبمیشن کراتے تھے۔ مطلب یہ کہ ہمارے 3 چکر ہو جاتے تھے۔ مطلب اگر دور سے کسی نے آنا ہے، کوئی 400-500 کلومیٹر کا اگر کسی نے کوئی ڈفرینس طے کرنا، اس کے لیے حادثہ یہ ہوتا تھا، یہ پریشانی کا باعث بنتا تھا۔ اب جو چینجنگ مطلب دیکھنے کے اندر آئی ہیں وہ آفیشیل طور کے اوپر اب انہوں نے جاپان ایمبیسی اسلام آباد نے مطلب انہوں نے اب اپوائنٹمنٹ سسٹم جو ہے وہ شروع کر دیا۔ اب اس میں یہ انہوں نے کیا کہ جب ہم ان کی ویب سائٹ کے اوپر جائیں گے، جہاں وہ تمام اپنی اپڈیٹس ہیں وہ جاپان کے حوالے سے جو بھی انہوں نے تمام ممالک کے کردار ادا کرتے ہیں، وہ تمام چیزیں اسی پہ ڈالتے ہیں، اپنی تمام انفارمیشن وہاں پہ ہی ڈالتے ہیں۔ اور اس کے اوپر آپ جب دیکھیں گے وہ مینیو کے اندر آپ کو وہ اپوائنٹمنٹ کا جو ہوگا وہ سیکشن مل جائے گا، اور جب اپوائنٹمنٹ کے سیکشن کے پہ آپ چاہتے ہیں اس کو کلک کرتے ہیں تو آگے ان کا ایک جس طرح بی ایف ایس نے یا بی ایل ایس نے یا دوسرے کنٹریز نے ایک اپوائنٹمنٹ کا پورا ایک انہوں نے شیڈول دیا ہوتا ہے کہ اس طرح آپ جو ہے نا وہ سلیکشن کر سکتے ہیں۔ سیم اسی طرح انہوں نے بھی کچھ ملتا جلتا ہے، لیکن یہ جاپان کی اپنی ایک لینگویج، اپنا ان کا ایک سٹینڈرڈ ہے، انہوں نے اپنے ہی سٹینڈرڈ کو دیکھتے ہوئے اس چیز کو جو ہے نا وہ ماڈل کو تیار کیا ہے۔ اب مین جو اس کے اندر معاملہ آ جاتا ہے کہ جب 1 اگست انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ اس کے بعد جو ہوگی مطلب جو بھی کینڈیڈیٹ ہوں گے جو اپیئر یہاں پہ ہونا چاہ رہے ہیں یا اس میں ایمبیسی میں جائیں گے، وہ باقاعدہ اس کی اپوائنٹمنٹ لے کے ہی جائیں گے، جو کہ یہ اپوائنٹمنٹ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے وہاں سے ہم اس کو جو ہے وہ اپنا ریزرو کریں گے، اپنا پاسپورٹ نمبر لگائیں گے، اپنا ای میل ایڈریس لگائیں گے، اور جب ہم وہاں کنفرمیشن ہو جائے گی اس کے بعد یہ کنفرمیشن ہمارے ای میل ایڈریس کے اندر ہمیں چلی جائے گی، اور اس کا ہم پرنٹ آؤٹ لیں گے، اور وہ پرنٹ آؤٹ لے کے ہم نے جو ہے نا وہ ایمبیسی میں اپنے پاسپورٹ اور اصل جو شناختی کارڈ ہوگا اس کے ساتھ ہم نے پریزنٹ ہو جانا ہے۔ اب جب آپ جاتے ہیں ان کی سائٹ کے اوپر، اور اگر آپ اس چیز کی خواہش کرتے ہیں کہ آپ اپوائنٹمنٹ لے لیں اور وہاں پہ جا کے جو ہے نا ایمبیسی میں اپیئر ہو جائیں، لیکن ابھی ایسا وہاں پہ جو ان کی اپوائنٹمنٹ سسٹم ہے اس میں اتنی ایزیلی بڑی مطلب کوئی ایسی آسانی سے آپ کو اپوائنٹمنٹ جو ہے نا وہ ریزرو نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کا جو ابھی سسٹم ہے وہ آلریڈی دیکھنے پہ تو یہ آ رہا ہے کافی وہاں پہ ابھی رش ہے، اور جو ان کی مطلب اپ کمنگ جو منتھ ہیں اس کے اندر بھی ابھی تک کوئی ایسی سلاٹس وغیرہ کوئی مطلب گرین نہیں ہے جس کو ہم سلیکٹ کیا جا سکے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی ریزرو کر لیں ڈیٹ جس دن ہم جا کے اپنی جو اپلیکیشن پروسیڈ کر لیں۔ تو اس میں ابھی تھوڑی چینجنگ ہوگی یقینی طور پر، جس طرح دوسری جو کنٹریز ہیں جیسے اسپین ہے یا اپنا تمام یورپین کنٹری ہیں، ان کی بی ایل ایس سے یا ہم بی ایف ایس سے اپوائنٹمنٹ بک کرتے ہیں، تو عام بندے کے لیے تو یہ اتنا آسان نہیں ہوتا کہ وہاں سے جا کے آپ پورا دن جو ہے وہ بیٹھے رہیں یا پوری رات جو ہے وہ بیٹھے رہیں، اس کے بعد جو ہے نا وہ کوئی سلاٹ اگر نکلتی ہے تو اس کو جو ہے نا وہ آپ پکڑنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو یہاں بھی یہ دیکھنے کو آپ کو کچھ دن میں ملے گا کہ باقاعدہ طور پر ایک
جو مطلب وہ ایک سروسز پرووائڈر ہوں گے جو کہ آپ کو باقاعدہ طور پر جو اپوائنٹمنٹ ہوگی وہ بک کر کے دیں گے. اس کے یقینی طور پر یہ جو چارجز ہوں گے وہ آپ سے لیے جائیں گے. اب کتنے چارجز اس کے ہوتے ہیں کیا یہ اناؤنس کرتے ہیں یہ کچھ دن تک یا کچھ وقت کے بعد اس میں یہ معلوم ہوگا, کیونکہ ابھی فی الوقت جو بندے نے اپلیکیشن دینی ہے ہر بندے کو یہ پتہ تو ہے کہ جو اپلیکینٹ ہے جو اس میں اپنی فائل پروسیڈ کرنی ہے کہ جاپان نے پاکستانی کے لیے کسی قسم کی وزٹر ویزا کی کوئی فیس نہیں رکھی ہے. لیکن دوسری طرف اب جب ہم اس چیز کے پابند ہو گئے ہیں کہ ہم نے اپوائنٹمنٹ بھی لے کے جانا ہے تو یقینی طور پر جب ہم اپوائنٹمنٹ لیں گے ہمیں خود سے تو ملے گی نہیں, جو فی الوقت دیکھا جا رہا ہے. ان فیوچر میں کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ اس کے اندر جو ہے وہ تبدیلی ہوتی ہے, لیکن ابھی فی الوقت یہ ہے کہ جب ہمیں ایک جو بندہ جس کو ضرورت ہے وہ یقینی طور پر وہ مارکیٹ سے جو ہے نا وہ اس کو خریدے گا یا کسی کے ذمہ لگائے گا, اپنی ڈیٹیلز وغیرہ اس کے ساتھ شیئر کرے گا تاکہ وہ اپنی اپوائنٹمنٹ جو ہے نا جاپان کے حوالے سے بک کر کے اپنے ڈاکومنٹ جو ہے نا وہ سبمیشن کروا سکے. تو یہ جاپان کے حوالے سے کچھ اپڈیٹس تھی جو کہ انہوں نے اپوائنٹمنٹ کا سلسلہ باقاعدہ طور پر اپنی ویب سائٹ کے اوپر بھی دے دیا ہے, جس کو آپ جائیں گے وزٹ کریں گے ان کی جاپان کی ویب سائٹ جو کہ پاکستان مطلب اس میں جو یہاں پہ یوز ہوتی ہے جس پہ عام طور پہ ہم تمام ان کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں. تو وہاں جا کے آپ جب اس کے سیکشن کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کو تمام تر ڈیٹیل ان کی مل جائے گی. ہمارے ساتھ رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ, جو بھی اپڈیٹ جاپان یا دوسرے ممالک کے حوالے سے آئے گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا.